پارٹی کے یا ہماری جو چاہنے والے جنہوں نے اس دوران جو ہے کافی میرے لیے دعائیں کی، پیپلز پارٹی کے جو ہمارے سینئر قائدین ہیں، خصوصاً امجد ایڈوکیٹ کا میں نام لینا چاہوں گا، انہوں نے میری اس جو ہے نوٹیفیکیشن میں انہوں نے بالکل اپنی انا کی جو ہے قربانی دے کے جو ہے انہوں نے بڑا میرے ساتھ بحیثیت وکیل جہاں وہ جانا پڑا وہ گئے. گلگت ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر میر. ہمارے پاکستان میں یا دنیا بھر میں بھی ناانصافی کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ یقیناً واقف ہوں گے. گلگت بلتستان میں ایک ایسی مثال کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ایک سیاستدان ہیں جنہوں نے 2015 کا الیکشن لڑا. الیکشن کا رزلٹ آیا تو وہ ہار چکے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے عدالت کا رجوع کیا اور 5 سال بعد ابھی حالیہ دنوں عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا اور وہ فاتح قرار پائے. یعنی 5 سال حکومت رہی، وہ حکومت اسمبلی رہی، وہ حکومت سے باہر رہے، اسمبلی سے باہر رہے، اور اب جا کے جب حکومت کا بالکل ٹینیور ختم ہے، آخری 10-15 دن ہیں، تو یہ جیت کے ممبر بنے ہیں. تو یہ سیاستدان جو ہیں انجینئر اسماعیل صاحب، گانچے سے ان کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. اسماعیل صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ اور بہت مبارک ہوا آپ کو کہ آپ چلیں 5 سال بعد ہی صحیح کامیاب تو ہوئے. تو کیسی فیلنگ ہے آپ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب، ہم آپ کا اور آپ کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہے کہ آپ گلگت میں خصوصی طور پر یہ پروگرام کراتے ہیں اور ہماری جو سیاسی نمائندے ہیں ان کو ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کو عوام تک پہنچانے میں آپ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. تو میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں کنزیکٹیولی گلگت بلتستان اسمبلی کا 4 دفعہ ممبر بنا ہوں. اس کے بعد یہ 5واں جو 8 جون 2015 کو جب الیکشن ہوا تو مجھے جو ہے مطلب ہرانے کے لیے وہاں ہمارے علاقے میں لوکل پالیٹکس اور دوسرے جو وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے سب نے یہ کہا گیا کہ جی اس کو ایک دفعہ ہارنا چاہیے. اچھا، ایک دفعہ آپ کو ہرانے کے لیے متحد تھے. اور اس میں پوری جو ہے وہاں ہمارے جو ضلع کے ہر طبقے فکر کے لوگ موجود تھے. اس کے ساتھ ایک وہاں پہ ہمارے وحدت المسلمین کے نام پہ ایک کینڈیڈیٹ جو میرے علاقے سے کھڑے ہو گئے. اور بھی بہت سارے مشکلات میرے راستے میں آ گئے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے کافی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ جو ہے نا ہم نے الیکشن لڑا. میری بڑی خدمات ہے، میرے خاندان کی خدمات ہے، میرا بڑا بھائی کا خدمات ہے. آپ ہارے کتنے ووٹ سے تھے؟ تو وہاں پہ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ پوسٹر پیپر پہ جو ہے فیصلہ ہونے والا ہے، تو اس پوسٹر پیپر کو اگر آپ کے کھاتے میں آ جاتے ہیں تو آپ جو ہے 7-8 ووٹ سے آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر یہ چونکہ اگر کسی وجہ سے یا حکومتی دباؤ کی وجہ سے اس کو اگر آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ 32 ووٹ سے سیٹ لوز کر رہے ہیں. تو میں نے باخدا وہاں پہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا اور اپنے آپ کو اتنا بڑا مطلب ریلیکس فیل کیا کہ وہ آدمی جس نے ایک الیکشن جو ہے 1400 کی لیڈ سے کامیاب ہوا تھا، ایک الیکشن 4000 کی لیڈ سے کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور یہی شفیق کے ساتھ میرے الیکشن 2004 میں 1400 کی لیڈ سے میں کامیاب ہوا، اور پھر 2009 میں جو ہے میں 2000 کی لیڈ سے کامیاب ہوا تھا. جب مجھے اور اس کو پبلک نے، عوام نے آمنے سامنے لایا تو میں نے اپنے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کو اپنی شکست سمجھتا ہوں اور میں الیکشن سے دستبردار ہو جاتا ہوں، اور میں شفیق صاحب کو 5 سال کے لیے 2015 کے الیکشن کی میں نے باقاعدہ بڑا جلسے، ہمارے لوگ حالانکہ وہاں بڑے ناراض ہو گئے کہ جب ہم یہاں بیٹھیں گے کل ری کاؤنٹنگ کرائیں گے، پھر میں وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد میں نے اس کو موقع دیا. اس کے کچھ دن کے بعد جب وہاں پہ جو ہے ہماری جو نظام شروع ہوئے تو تھوڑا سا وہاں جو ہے انتقامی سیاست اور دوسری چھوٹی موٹی معاملات، پھر ہمیں بہت ساری چیزوں پہ جیل بھیجنے کی باتیں، نیب کی کیسز کی باتیں، اور پھر علاقے میں بہت زیادہ علاقے کے ساتھ زیادتی کا جو ہے ایک عنصر مجھے خود نمایاں طور پر نظر آیا، جس پر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ٹریبونل میں جانا چاہیے. مختصراً میں آپ کو ویسے یقین تھا کہ آپ جیت گئے ہیں؟ آپ کو جی مجھے بالکل یقین تھا، جس کا ابھی اظہار ابھی حال ہی میں کورٹ نے کیا. تو جو شروع میں آپ نے کہا کہ چلیں ان کی جیت کو تسلیم کر لیتے ہیں، میں نے ان کو موقع دیا. میں نے اس مرحوم کو موقع دیا کیونکہ یہ اس کی کافی پرانی حسرت تھی
اچھا حضرت اور جو ہمارے اقدار ہیں اس وجہ سے آپ نے کہا جی کہ جی چلیں میں آپ نے پھر کر رہے ہیں۔ بخدا میں نے ان کو موقع دیا، اور میں خود یہ بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ میری ایک لمبی ایک جو ہے نا وہ تھا سلسلہ، تو لوگوں میں کافی ایکسپیکٹیشن بڑا تھا، تو میں نے کہا کم سے کم تھوڑا بیچ میں یہ گیپ آنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ ٹریبونل کا جو ہے نا سہارا لیا، اور آپ دیکھ لیں میں نے ٹریبونل کے میرے پٹیشن میں 2 چیزیں تھا۔ ایک تو میرا جو ریجیکٹ کیا ہے پوسٹل پیپر، اس پوسٹل پیپر کو باقاعدہ اوپر سے فون آیا کوئی ذمہ دار آدمی کی طرف سے، جس کی وجہ سے آر او نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، میرے سامنے ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا فون کے اوپر ہاں ریجیکٹ ہو فون گیا۔ کی وجہ سے، جس کا میرے پٹیشن میں بھی ذکر ہے۔ اچھا اور ساتھ جو ہے نا میں نے ایک ری کاؤنٹنگ کی اوور آل ووٹ کی ری کاؤنٹنگ کی بات کیا تھا۔ وہ ری کاؤنٹنگ کا معاملہ جو ہے لے کے آپ خود دیکھ لیں، پھر یہاں کانٹریکٹ بیس ججز کی اپائنٹمنٹ ہوئی، ان 2 سال تک ان سے نہیں ہوا، پھر بیچ میں 2 سال تک کوئی جج نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے سیشن جج جو ہے ہمارے اسکردو کا، ان کو یہ کیس دیا گیا، پھر انہوں نے 6-7 مہینے کے بعد میری جو پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا کر کے انہوں نے کہا کہ میں پوسٹل پیپر کو جو ہے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جی وہ اسماعیل صاحب کا ووٹ بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ ٹھیک اس کے اگینسٹ، اس آرڈر شیٹ کے اگینسٹ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں باقاعدہ دوبارہ انہوں نے جو ہے نا درخواست دی، جس پر پھر اسٹے ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ مخالف ہے پارٹی نے درخواست دے کے اسٹے لیا۔ درخواست دی، شفیق صاحب نے درخواست دی، اور یہاں ہمارے جسٹس ریٹائر جاوید صاحب نے جو ہے یہاں مجھے سنے بغیر، میرے وکیل کو سنے بغیر وہاں اسٹے دیا، اور یہ کہا کہ جب یہاں بینچ آئے گا تو یہ کیس پٹ اپ کرے۔ اس کے بعد سال تک جو ہے کوئی بینچ نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو موجودہ چیف جسٹس آئے ہیں، انہوں نے ایک دن یہ کیس کو سنا، دیکھا، پھر ویکیٹ کرایا۔ پھر اس کے بعد ٹریبونل میں دوبارہ چلے گئے تو وہاں سے پھر 2 دسمبر کو ری کاؤنٹنگ ہونا تھا۔ اس وقت چونکہ شفیق صاحب نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے ری کاؤنٹنگ نہیں ہوا۔ پھر سردیوں کی چھٹیاں آیا، اس کے بعد پھر ان کی موت ہوئی۔ تو میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جناب علی مجھے اب جو ہے بس اب میں چھوڑنا چاہیے۔ ایک دن پھر مجھے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائے۔ میں وہاں چلا گیا۔ خیر ان کی نیک نیتی تھا، اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے حلقے میں الیکشن کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا سر الیکشن یہ 4-5 مہینے میں کیا الیکشن کریں گے؟ الیکشن کا جو ہے آپ چونکہ آپ آگے جنرل الیکشن، تو اس نے کہا تو یہ رول ہمیں یہی چیز بتاتے ہیں۔ تو پھر مجھے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے مجھے وہ پٹیشن کا ذکر کرنا پڑا، کیونکہ ان کے ڈیتھ کے بعد میں نے یہ بالکل فیصلہ کیا تھا کہ اس پٹیشن کو جہاں پہ ہیں وہاں رکھ دیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا تھا اس کا؟ ان کو میری پٹیشن کا پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے ان کو اظہار کیا سر میرے ایک پٹیشن ہے جو اسکردو میں آلریڈی چل رہا ہے، تو اس نے مجھے بڑا یہ چھوٹی سی کتاب دیا۔ اس کتاب میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی دوران یہ کتاب ہے جی یہ جو اڈاپشن ایکٹ 1976 کا، اس میں یہ لکھا ہوا اگر کسی کا پٹیشن ہے جس میں جو ہے رسپونڈنٹ دوران پٹیشن اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایکس پارٹی کر کے جو ہے اچھا جناب علی پٹیشنر کو یہ موقع فراہم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے ان کو پھر یہی کہا کہ چونکہ میرا جو جج ہے ٹریبونل کا وہ چھٹی پہ، تو انہوں نے خیر میرے ساتھ مہربانی کیا کہ دوسرے جج کے لیے انہوں نے لکھا، جس کے بعد پھر اسکردو میں ہمارا انتہائی شہرت یافتہ جج ہے جوڈیشل میں، 1-2 نام ایسے ہیں، اسحاق صاحب، اس نے جو ہے نا بڑا بغیر کسی تاخیر کے چونکہ وہ اس جو میں نے جو ابھی آپ کو دیکھا وہ ایکس پارٹی پہ وہ گئے نہیں، اس نے کہا کہ آپ کا ایک اوریجنل پٹیشن آلریڈی ہے، اس میں پوسٹل پیپر کا جو ہے ری کاؤنٹنگ کا ایشو ہے۔ اچھا صرف پوسٹل پیپر؟ ہاں پوسٹل پیپر اوور آل ری کاؤنٹنگ نہیں۔ تو اس پوسٹل پیپر پہ جب انہوں نے جو ہے وہاں ری کاؤنٹنگ کی تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ جناب اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، میری جو ہے ووٹ بڑھ گئے۔ کتنے بڑھ گئے؟ 1 ووٹ جو ہے اس سے ایک ووٹ سے آپ جیت گئے صرف پوسٹل پیپر کی گنتی میں، یعنی تقریباً 250 کی گنتی میں میرا 1 ووٹ اضافہ ہوا۔ ناظرین یہ بھی دیکھیں 5 سال بعد یہ فیصلہ اسماعیل صاحب کے حق میں آیا، پوسٹل پیپرز کی گنتی کے بعد صرف 1 ووٹ سے کامیاب ہیں۔ جی جی۔ میزان الٹرا رچ، ہر پیالی دل والی۔ تو یہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ 5 سال کے بعد وہ اس کے بعد پھر یہاں میں نے لے کے آیا، تو پھر باہر چونکہ یہاں جو ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس رول جی بی میں ریپیل ہوا ہے۔ خیر اب انہوں نے یہ باتیں کی، اس پہ پتہ نہیں کیا، چونکہ ادھر سے چونکہ حکومت پاکستان مسلم لیگ کے تھے، پھر اور بھی بہت سارے لوگوں نے شاید ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ اس کا تھوڑا سا اس کو روکیں۔ اس پر ہم ریٹ پٹیشن پہ گئے امپلیمنٹیشن کے لیے۔ جس دن اس کا فیصلہ آنے والا تھا تو اس کے بعد پھر ایکس مرحوم لیٹ شفیق کے نام پر یہ دنیا کا انوکھا وہ ہے کہ وہاں اوپر جو ہے نا سٹے ہو گئے۔
ہم نے اس کی بھی پھر مقابلہ کیا، اللہ کا لاکھ شکر ہے وہاں سے بھی ہمیں انصاف ملا، اور پچھلے دنوں جو ہے ہماری یہ نوٹیفیکیشن ہوا۔ اس کا میرا مین مقصد یہ تھا کہ ایک مورلی جو ہے، ایک پولیٹیکلی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی مجھے کوئی میں یا کوئی ظالم بن کے یا اس طرح کرنے، مورلی میری چونکہ چاہنے والے لوگ ہیں وہ مجھے بار بار یہی جو ہے مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک دن بھی ہو آپ اس اسمبلی کا حصہ بنے، اور ہمارے مخالفین کی یہ جو ہے خواہش تھی کہ بے شک ایک دن چھوڑو، مطلب اس اسمبلی کا یہ حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ سب مل کے آپ کو ہرانا چاہتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ آپ کے بس خلاف، وہ حالانکہ آپ چونکہ 4 ٹرمز میں خدمت کرتے آئے تھے؟ میرا ایسا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے میر صاحب، میرا سیاست جو ہے نا بالکل ڈیپلی میری سیاست ہے، اور مطلب 1200-1400 میں نے لوگوں کو روزگار دیے ہیں، ایسا نہیں ہے میرٹ پہ دیا ہے، ٹیچر کا باقاعدہ میرٹ پہ دیا ہے میرے کنسٹیٹوئنسی میں، آپ کسی دن میں آپ کو لے کے جائیں گے، میرے بڑے چاہنے، پھر میرے جو خاندانی بیک گراؤنڈ، میرے بڑا بھائی ہے ان کی کافی جو ہے وہ خدمات ہے ان کے، بڑے شروع سے جو ہے نا ہمارے پنڈی میں ہمارا ایک بہت بڑا ہمارے ایک فلاحی وہ جو ہے ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں پہ لوگ سردیوں میں آتے ہیں، مطلب ہم سیاست کو انتہائی ڈیپلی لے کے جا رہے ہیں، جس میں صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، تو خلقے کے لوگ، اور وہاں پہ متبادل قیادت کے اب مطلب فقدان ہے، ٹھیک ہے جی، تو جس کی وجہ سے جو ہے یقیناً اچھا جناب علی وہاں لوگ مجھے چاہتے ہیں۔ آپ دیکھو ایک آدمی کو 5 سال مشکل سے لوگ جو ہے اپنے سسٹم میں رہنے نہیں دے، میں 20 سال میرے لیے خوش تو آپ تو بلکہ یہ ملا کے 25 سال سے آپ آ یہ رہے جو ہیں، نوٹیفیکیشن ابھی جو میرے نکلا ہے، تو آپ یوں سمجھ میرا کنزیکٹیولی 20 مطلب 5 ٹائمز جو ہے نا مجھے یہ موقع دیا ہے، اس میں ٹوٹل ہماری خدمات ہے، میں ایک ورکر، آپ دیکھ رہے ہیں میں کوئی پولیٹیکل بہت بڑا لیڈر نہیں ہوں، اور ایک ورکر کی حیثیت سے ابھی بھی میرے کنسٹیٹوئنسی میں انشاءاللہ آپ ضرور خوشخبری سنیں گے، آنے والے الیکشن میں میرے پاس اب تک یہ سیٹ میرے پاس موجود ہے، اور میری تو جو ہے اب آپ کے پاس سیٹ آ گئی ہے، تو اب آپ جب حلقے کے عوام کے پاس جائیں گے تو پھر ان کو کیا بتائیں گے کہ مطلب آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا، یا مطلب کون سا فیصلہ اگر آپ نہ جیت کے جاتے تو آپ کے ساتھ فائدہ مند ہوتا، یا آپ جیت کے جا رہے ہیں نہیں، تب ابھی فائدہ میرے مند لیے میرے لیے اعزاز کی بات ہے جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میں جاؤں گا تو میری جو ووٹر ہے جو کافی عرصے سے بڑا مایوس تھے، ان کی جو مورلی ان کی بڑا وہ جو ہے ان کو وہ ملا ہے، آنر ملا ہے، اور ان کو حوصلہ ملا ہے، اور یہی انشاءاللہ آگے آنے والے الیکشن میں میرے لیے کام آ جائے گا اچھا جناب علی، اور وہ جو ہے اسی بیس پہ جو ہے ہم وہاں لوگوں پہ جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے چونکہ وہاں پہ ہمارے شفیق صاحب کے بعد جو ہے یقیناً لوگوں کی جو امیدیں جو ہے اس وقت میرے ساتھ ہے، اور میں اپنی جو لوگوں کا جو خصوصاً جو ورکر ہے ہمارے پارٹی کے یا ہماری جو چاہنے والے جنہوں نے اس دوران جو ہے کافی میرے لیے دعائیں کی، پیپلز پارٹی کے جو ہمارے سینئر قائدین نے، خصوصاً امجد ایڈوکیٹ کا میں نام لینا چاہوں گا، انہوں نے میری اس جو ہے نوٹیفیکیشن میں انہوں نے بالکل اپنی انا کی جو ہے قربانی دے کے جو ہے انہوں نے بڑا میرے ساتھ بحیثیت وکیل جہاں وہ جانا پڑا وہ گئے، تو انشاءاللہ یہی میرے لیے ایک مطلب ایک بنیاد ہے جو مجھے آگے الیکشن میں تو جو اب نیکسٹ ٹائم آپ جائیں گے، ابھی الیکشن بھی قریب ہیں، نگران سیٹ اپ آئے گا، اس کے بعد امید ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن ہو، تو جب آپ دوبارہ اس دفعہ الیکشن میں جائیں گے تو لوگوں کو آپ کیا ایسی نئی چیز لے کے جائیں گے کہ وہ اس دفعہ پھر آپ کو ووٹ دیں؟ کیونکہ شفیق صاحب کا عرصہ تقریباً 4 سال سے زیادہ تو وہ حیات تھے، اب آخری دنوں میں 2-4-6 مہینے ہو گئے، کیا نئی چیز آپ ووٹ دیں گے؟ ہمارا کنسٹیٹوئنسی میرے صاحب ایسا ہے کہ ہماری جو حلقہ انتہائی فار فلاں ایریاز سے ہمارا تعلق ہے، دور دراز علاقے کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پسماندہ ایریا ہے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بنیادی ضروریات کی کافی چیزوں کو ہم نے ایڈریس کیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ابھی ایڈریس کرنا باقی ہے، لیکن ہمارے لوگ وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ غریب ہے تو وہ چاہ رہے کہ جی ان کے انڈیویجول جو ہے معاملات کو ایڈریس کرے، انڈیویجول معاملات کو ایڈریس کرے، کسی کا غمی، کسی کا خوشی، کسی کا یہ جو ہے تھانہ کچہری، کسی کے جو ہے کسی کے خراب کیسز ہوتی ہیں، تو میں کم سے کم 10% میں جو انڈیویجول معاملات کو اچھا جناب علی ایڈریس کرنے میں میرا اپنی ایک یہ سیاسی طور پر مجھے کافی نقصان ہے، اس لیے کہ جی آپ کسی بندے کو جب دیتے تو کافی لوگ ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس چیز کو کوشش کی ہے کہ انڈیویجول کافی لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش کیا ہے، اس روزگار کی وجہ سے ان کے بچے ابھی بہت سارے سکولوں میں پڑھے، اور اب بھی لوگوں کی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب اسماعیل صاحب آئے گا تو کم سے کم ہمارے علاقے میں مطلب چھوٹے موٹے
جو ہے لوگوں کو روزگار دیں گے. شفیق صاحب سے مرحوم سے یہ چیزیں روزگار کے حوالے سے صحیح. ڈولمین کا انہوں نے ایک دو بڑا اچھا پروجیکٹ لایا ہے, آج وہ نہیں ہے پھر بھی قابل ذکر پروجیکٹ موجود ہے. لیکن چونکہ لوگ اس طرح آپ کو پتہ ہے جی بی کی سیاست میں جو اجتماعی جو کام کرتے ہیں اس کو زیادہ لوگ اس کو نہیں دیکھا جاتا. اہمیت نہیں صحیح. دیتے. تو یہ ہے. دوسری یہ ہے وہاں پہ ہمارے وہاں ایجوکیشن کا جو ہے نا اچھا جناب علی بہت زیادہ جو ہے اس کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن کوانٹٹی کو ہم نے بہت بڑھا دیا ہے. ہر جگہ پہ جو ہائی اسکول بنائے ہے, ہر جگہ پہ میڈل اسکول ہے, بلڈنگ ہے. تو ان بلڈنگ کو چلانے کے لیے اسٹاف موجود نہیں ہے اور کوانٹٹی آف ایجوکیشن جو کوالٹی آف ایجوکیشن کو وہاں پروموٹ کرنے کا میرا سوچ ہے. کس طرح کریں گے؟ ٹیچرز ٹریننگ اس کروائیں میں گے ایسا ہے جی کہ کم سے کم کریں گے؟ کس طرح کریں گے؟ ٹیچر کی جو ہے کافی جو اسامیاں ہیں میرے خلقے میں اس وقت 500 سے 600 ایسی لیک آف ٹیچرز کی اسامیاں ہیں. اس کو ہم اسلام آباد فنان سے جو ہے اپروول کر کے لائیں گے. اس سے جو ہے قابل ٹیچر میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوں گے. تو اس سے وہ آپ کے ایجوکیشن ووٹر نہیں ہوں گے, جو بھی ہو ووٹر ہو, کم سے کم ایجوکیشن میرٹ ہوگا. میں کمپرومائز نہیں کروں گا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ کسی, اور اس سے پہلے بھی میں نے میرٹ پہ کیا ہے. وہاں پہ ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں کہ ٹیچر کے حوالے سے ہم نے میرٹ پہ کیا. سب ڈویژن ماشبروم میرا خلقہ ہے, باقی میں بلتستان کا میں نہیں کہتا. تو وہاں پہ میں نے میرٹ پہ کیا ہے. باقی چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے اس پہ جو ہے یقیناً وہ تھوڑا بہت علاقے کو بھی فوکس کرنا پڑتا ہے, گاؤں کو بھی کرنا پڑتا ہے, یونین کو بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا, اب آگے الیکشن آ رہے ہیں, پھر وہی بات, چونکہ اب ایک نئی پارٹی پاکستان تحریک انصاف وفاق میں بھی ہے اور یہاں بھی اب آگے الیکشن میں جائے گی. تو بہت ساری جو خبریں بھی چل رہی ہیں, کچھ ظاہر ہے وہ ریومرز ہی ہوں گی. بہت سارے لوگ اب دعوت دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے, ان میں سر فہرست آپ بھی ہیں. تو کیا آپ سوئچ کر کے پی ٹی آئی جا رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, میرا دیکھیں میں آپ کو بالکل آج ایک بالکل میں کلیئرلی میں کہہ دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. اور میں نے اپنے خلقے کے لوگوں کو بتایا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے جا رہا ہوں, اور یہ میرا بڑا اعلان ہے. اور خیر ان کی ایکسپیکٹیشن ہے, ان کی مہربانی ہے. شاہ صاحب بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, گورنر صاحب بھی مجھ سے رابطہ میں ہے, بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. وہ ان کی یہ بڑی میرے ساتھ ایک ویسے تعلق ہے جعفر شاہ صاحب کے ساتھ. ان کے اور بھی بہت سارے پارٹی کے جو لیڈر وہ چاہ رہے ہیں کہ آ جائیں, ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ آپ سپورٹ کریں, ہمارے ہاتھ. لیکن آپ نہیں جائیں گے؟ لیکن میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. اور میں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ میری شخص کو ووٹ دیں. اور پارٹی کے جی بھی میں خیر یہ آج میں کیا کہوں کہ جی یہ پیپلز پارٹی ایک مانگ کی حیثیت رکھتی ہے. اچھا جناب علی, جی بی کے حوالے سے خیر ہمارا حفیظہ جو ہے کافی کمزور ہے, ورنہ یہاں پہ جو بھی اصلاحات ہوئی ہے, یہ 2009 کا امپاورمنٹ آرڈر آیا, پھر اس کے بعد جو ہے جی بی کا نام آیا, بہت سارے لوگوں کو روزگار دیا گیا, پھر کافی یہاں لوگوں کی جو ہے تو لوگ جلدی بھول جاتے ہیں, اور اب لوگوں کو آپشن ملا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, خیر ٹھیک ہے, ایک وفاق کی پارٹی ہے اور انہوں نے ایک نعرہ لے کے آئے کہ ہم احتساب کریں گے. لیکن جی بی میں جو ہے نا بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ابھی کوئی ایسا ان کا کوئی منشور ہمارے سامنے نظر نہیں آیا جس کی بنیاد پہ مثال یہ کہا جا سکے. خیر یہ کہنا کہ جی چونکہ اسلام آباد میں ان کی حکومت ہے تو یہ ایک پرسیپشن ہے, وہ کریٹ کیا گیا ہے پہلے سے, لیکن چونکہ ان کو حکومت دینے کے بعد یہ مسئلے حل ہوں گے, اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی تعین نہیں کیا ہے. آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کس منشور کے ساتھ جائے گی؟ آپ ظاہر پارٹی کے سینئر رکن ہیں. پیپلز پارٹی کا جناب کلیئر آپ کو پتہ ہے, ہماری 3 جو ہے نا جو ہے منشور ہے. ایک تو یہ ہماری جو آئینی صوبے کے حوالے سے حق حاکمیت کے حوالے سے ایک کلیئر ہمارا نعرہ پچھلے 3-4 سالوں سے امجد ایڈوکیٹ کی قیادت میں ہم لے کے آئے ہیں. جوان قیادت ہے اور ورکر ٹائپ کا بھی ہے, ساتھ قیادت بھی کرتا ہے. اور ان کی قیادت میں جو ہے ہم ایک تو یہ ہمارا نعرہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو جی بی میں گورنمنٹ مل جاتی ہے تو ہم فورس کریں گے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ آپ حل کریں. دوسرا ہمارے یہ جو اچھا ملکیت کے حوالے سے بہت سارے علاقے ہیں, جگہ ہیں جن کی جو ہے زمینیں موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ زمینیں اس وقت سرکار کے یا جو ہے خلیصے کے نام پہ جو ہے لوگوں نے وہ کر کے رکھا ہے. ان کو باقاعدہ ان کو ملکیت دیں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے. اور تیسرا جو ہے ہمارا ایک اور ایجنڈا ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس بے روزگاری ہے. پڑھے لکھے لڑکے جو ہے اس وقت بہت زیادہ بے روزگار ہے. ماؤں نے باپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, ڈگری لے کے پھر رہا. اب جی وی میں کوئی اور سورس آف انکم موجود نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے, آپ کے پاس جو ہے نا دوسرا ہوٹلنگ کا سسٹم نہیں ہے, ٹورزم ہمارا کامیاب نہیں ہے. تو روزگار کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی بڑا حساس ہے. ہم انشاءاللہ 40-50 ہزار
अगर हमें हुकूमत मिल जाती है तो हम 40-50 हज़ार जीबी में लोगों को रोज़गार देंगे। अच्छा, खैर ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, इसके ऊपर सवाल भी बनते थे लेकिन टाइम महदूद है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे आने वाले इलेक्शन में आप कहाँ देखते हैं पीपल्स पार्टी को पोजीशन के हवाले से? देखिए जी, अभी इस वक्त इसका की जो मुख्तसर जवाब इसका दे मैं दें ताकि- मुख्तसर कहता हूँ, जी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इलेक्टेबल भी है, पाकिस्तान जिसकी अपनी 30 से 40% वोट है, और पीपल्स पार्टी के बाद डाई हार्ट वर्कर भी है, और पीपल्स पार्टी को लोग दिल से चाहते भी हैं। इस बुनियाद पर मैं आज ये कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 8 से 9 से 10 सीटें मौजूद हैं आज के दिन। चल 8 से 10 सीटें, ठीक है। अच्छा, आज की डेट पे बहुत शुक्रिया, बस बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी आपने नाज़रीन, मुझे- इंजीनियर इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 5 साल बाद हुकूमत जीतने के बावजूद, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जीत का ऐलान 5 साल बाद हुआ है और वो भी एक सीट से हुआ है। आपने सुना इंजीनियर इस्माइल साहब ने ये भी दावा किया कि अगर इनकी हुकूमत आ गई तो 40 से 50 हज़ार नौकरियाँ देंगे। कहीं ये भी पीटीआई वाला दावा तो नहीं है? खैर ये वक्त ही बताएगा आने वाले दिनों में। अपने ये रोज़गार के फीडबैक हवाले से, सारी रोज़गार के हवाले से यहाँ मौक़े मौजूद है, मौक़े मौजूद हैं, लेकिन अब इतने रिसोर्सेज की भी बात है। तो बहरहाल ये फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।